صبر اصل وہ ہے جو صدمے کی شروع کی گھڑیوں میں ہوتا ہے. بعد میں کوئی بھی انسان صبر کرتا ہے, کسی کے انتقال کے 4 دن گزر جائیں, 10 دن گزر جائیں, کوئی بھی صبر کر لے گا. اصل ہے امتحان آپ کا, مصیبت آتے ہی جو آپ کرتے ہیں وہ اصل امتحان ہے. اللہم اجرنی مصیبت واخلف لی خیرا منہا. اور اے اللہ, بے شک اللہ آپ کے پاس آئے ہیں, آپ کے پاس ہم کو جانا ہے. انسان کی فکر ہے, انسان کی ایموشنز ہے. یہاں تو ایک شوہر ہے, وہ بھی ایسا شوہر جس نے اسلام کی خدمت کی ہے, تو کیا دعا سکھائی, اے اللہ مجھے اس کا اجر دیجئے جو مصیبت کو میں سہ رہی ہوں, اور اس کا بہترین بدلہ مجھے دیجئے. سبحان اللہ. میں سوچتی رہی, بے شک نبی نے دعا سکھائی تو میں تو پڑھ ہی رہی ہوں وہ دعا, لیکن میں نے سوچا کہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر میرے لیے کون ہو سکتا ہے. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے میرے لیے رشتے کی پیشکش آئی, اور جب میرا نکاح ہوا تب میں سمجھ گئی کہ میری دعا قبول ہو گئی. سبحان اللہ, کہ میرا نکاح ہو رہا ہے اب رحمت للعالمین کے ساتھ. سبحان اللہ. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صبر ہے, ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت ہے, ایڈمنسی جس کو آپ کہتے ہیں. ڈٹ گئی, کچھ بھی ہو مجھے ہجرت کرنا ہے, کچھ بھی ہو شوہر کا ساتھ دینا ہے, کچھ بھی ہو اسلام کا ساتھ دینا ہے. اب پھر علم میں بھی وہ پیچھے نہیں ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کنسلٹ کر رہے ہیں, الگ الگ امہات المومنین ہیں, صحابہ صحابیات ہیں, وہ آ کر بات کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اور ہم عورتوں کے لیے خاص طور پر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک سوال جو ہو سکتا ہے آج ہم کو بھی آئے اور قیامت تک آنے والی کوئی بھی مسلمان یا غیر مسلمان لڑکی کو آئے, اس کا جواب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو سوال کیا وہ جواب ہم کو اللہ نے قرآن میں دیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ میں ساریہ فاطمہ بنت جناب عمران آج کے اس IREF پر منعقد ہونے والے خواتین کے اجتماع کی میں ناظمہ رہوں گی. یہ اجتماع IREF کے شعبہ خواتین کی جانب سے منعقد کیا جا رہا ہے. آپ سب کو میں IREF کے شعبہ خواتین کی جانب سے تہہ دل سے استقبال کرتے ہوئے IREF کا بنیادی تعارف دیتی چلوں. IREF یعنی اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن ایک اسلامی دعوتی ادارہ ہے جس کے بانی اور صدر جناب عمران ہیں. IREF کی بنیاد ہمارے اس دور کے سب سے مشہور اور معروف مبلغ دین شیخ احمد دیدات کے دعوتی کام کے نہج پر رکھا گیا ہے. شیخ احمد دیدات سے متاثر ہو کر جناب عمران نے اسلامی دعوتی کام کو IREF کے ذریعے شروع کیا. IREF اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن اپنے شہر حیدرآباد میں سن 1998 یعنی 1998 عیسوی میں حکومت ہندوستان سے اجازت لے کر شروع کیا گیا ہے. الحمدللہ IREF کا بنیادی مقصد ماشاءاللہ اسلام کی تبلیغ اور تشہیر کرنا ہے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت پیش کرنا ہے. IREF کا نصب العین قرآن اور حدیث بافہم اور منہج صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ ہے. آئیے اب میں آپ کو آج کی ہماری محترمہ امت المتین کا مختصر تعارف دیتی چلوں. محترمہ امت المتین BSc جینیٹکس کی طالبہ تھی اور انہوں نے جب جولائی 2005 عیسوی یعنی 2005 میں جناب عمران سے دوسری بیوی کی حیثیت سے نکاح کیا تو اس کے بعد سے اللہ کی طرف سے یہ ممکن ہو پایا کہ IREF کے شعبہ خواتین کے ذریعے مخصوص توجہ کے ساتھ خواتین میں دین اسلام کی دعوت کا کام کیا جاتا ہے. الحمدللہ آج اگرچہ کہ محترمہ امت المتین 5 بچوں کی ماں ہیں, لیکن انہوں نے کبھی بھی اس بات کا احساس نہیں ہونے دیا کہ اولاد یا گھریلو ذمہ داری ایک عورت کو دعوت دین سے رکا سکتی ہے. ماشاءاللہ جناب عمران کی طرح محترمہ امت المتین انگریزی اور اردو میں تقاریر کرتی ہے اور ان کے تقاریر کے ویڈیوز جناب عمران کے ویڈیوز کے ساتھ آپ لوگ youtube.com/IREF ویڈیوز پر دیکھ سکتے ہیں. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ
من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علی صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد، میری تمام بہنوں کا میں اسلامی طریقے سے استقبال کرنا چاہتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کا معنی ہے آپ سب پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ میری آج کی تقریر کا عنوان ہے سیرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ انشاءاللہ آج ہم سب اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چھٹی زوجہ یعنی سکستھ وائف، یعنی ہماری چھٹی ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت کی چند جھلکیوں پر انشاءاللہ غور کریں گے، تاکہ جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری امہات المومنین، صحابہ صحابیات اور خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طرح اللہ راضی ہو گئے، اللہ آپ سے اور مجھ سے، ہم سب سے راضی ہو جائیں انشاءاللہ۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام سنتے ہی ہو سکتا ہے ہمارے یہاں اتنا زیادہ تعارف ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہ ہو جتنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تعارف ہمارے یہاں ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کیونکہ کئی بار دیکھنے میں آتا ہے کہ اسلامی جو مدارس ہوتے ہیں، اسکولز وغیرہ ہوتے ہیں، ان کے نام بھی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے رکھے جاتے ہیں، یہ بات کو بتاتے ہوئے کہ ہماری امہات المومنین علم کے میدان میں کم نہیں تھی، بلکہ علم کے میدان میں اسلام کی تعلیم ہم تک پہنچانے اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں غیر مسلمانوں تک پہنچانے کے لیے بہت اہم کردار، بہت اہم رول ادا کیا ہے، سبحان اللہ۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے اوپر گفتگو شروع کرنے سے پہلے ایک بات شروع میں ہی بتانا چاہتی ہوں، وہ یہ ہے جو ہم کو سیرت سے سیکھنے کو ملے گی آج، اگرچہ کہ کئی سارے چیزیں ہیں جو ہم سیکھ سکتے ہیں۔ ایک ام المومنین، مومنین کی ماں، مسلمانوں کی ماں ہے، اتنا بڑا اگزامپل سیٹ کیا ہے اپنی لائف میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، لیکن ایک چیز جو خاص ہم کو آج کی میرے اس بیان میں غور کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہر انسان، آپ، میں، کوئی مسلمان، کوئی غیر مسلمان، کوئی امیر ہو یا غریب، کوئی بھی بیک گراؤنڈ سے ہم تعلق رکھتے ہوں، ہر انسان کی پہچان، اصل پہچان اس وقت ہوتی ہے جب وہ کوئی مصیبت میں ہوتا ہے۔ اس بات سے ہر کوئی راضی ہے، ہر کوئی اس سے متفق رہتے ہیں کہ سائیکولوجیکل اعتبار سے، یعنی ایک ذہنی اعتبار سے، نفسیاتی سائنس وغیرہ ہر اعتبار سے آپ دیکھیں گے کہ انسان جب خوشحال ہوتا ہے تب تو خوشحال ہوتا ہے، اس کے اوپر زیادہ ہم تبصرہ یا چرچا یا اس کی کردار کیا ہے ہم اتنا نہیں جان سکتے۔ جب مصیبت آتی ہے تب اس کا سٹینڈ کیا ہوتا ہے، یا تب وہ کیسے اس مصیبت سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے اور کیسے بیہیو کرتی ہے یا کرتا ہے، اس پر انسان کا کردار سمجھ میں آتا ہے۔ اس بات سے ہم متفق ہیں۔ تو آئیے آج ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے دیکھتے ہیں کہ اگر ہماری زندگی میں کوئی حادثہ آئے یا ہماری زندگی میں کوئی مصیبت آئے تب ہم کو اسلام کے حساب سے کیسے رہنا ہے، وہ خاص ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے ہم کو ملتا ہے، اگرچہ کہ الگ الگ کئی ساری باتیں ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں یہ پیاری ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھیں اور ان کا تعلق کہاں سے تھا وغیرہ، ایک تعارفی بیان انشاءاللہ پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نام خود، یہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصلی نام نہیں تھا، ایک تعارفی نام تھا، جیسے کہ عرب ممالک میں دیکھا جاتا ہے، عرب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ماں باپ اکثر اپنا جو اصل نام ہوتا ہے اس کے علاوہ اپنے بچوں کے نام سے بھی جانے جاتے تھے۔ اسی طریقے سے ہمارے معاشرے میں بھی ہم دیکھتے ہیں ام سلمہ نام رکھ لیتے ہیں، ام سمیرہ رکھتے ہیں، ام ہانی وغیرہ ایسے نام رکھتے ہیں، اگرچہ کہ اس میں ممانعت نہیں ہے، لیکن ام لگاتے کیوں ہیں؟ کیونکہ آپ کا بیٹے یا بیٹی کے نام سے وہ رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر کہ میرے اولاد میں سے میں اگر صوبان میرے بیٹے کا جو نام ہے، میں اپنے آپ کو ام صوبان بلا سکتی ہوں، ہم میں سے ہر کوئی کچھ ایسا کر سکتا ہے، یہ القاب ہیں، یہ ہمارے یہاں اتنی پاپولر نہیں ہے لیکن عرب ممالک میں بڑے پاپولر ہیں یہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
ان کو یہ نام کیوں ملا ہے؟ کیونکہ ان کے بیٹے کا نام سلمہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اصل نام کیا ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا؟ ان کا نام تھا ہند بنت ابو امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہند ہمارا خود ہندوستان، ہند، اس نام کو ہم یاد رکھیں گے. ہند بنت ابو امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت بڑے امیر ترین باپ کی بیٹی تھی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں ہم نے دیکھا اور اکابر الگ الگ ہم جب بیانات کرتے ہیں سنتے ہیں کہ امیر ترین خاندان سے رہنا یہ بہت بڑی نعمت خود اللہ نے آپ کو دی ہے. تو یہاں پر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہماری ام المومنین ہیں، ان کے والد بہت بڑے بزنس مین ان کو کہیں گے یا مالدار شخصیت تھے، اور وہ بہت بڑے فلانتھروپسٹ تھے، یعنی وہ بہت زیادہ خیرات اور بہت زیادہ دوسروں کا خیال کرنے والے تھے، بہت زیادہ خیرات کرتے تھے. روایتوں میں آتا ہے کہ اگر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اگر کسی کاراوان کو یا کسی کو ساتھ لے کر اپنے ایک جھنڈ کے ساتھ کہیں پر ٹریول کرتے ہیں تو جتنے لوگ ان کے ساتھ ہوتے تو وہ ان کو کھانے پینے کے انتظام کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، کیونکہ سب کا خیال ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کرتے تھے ماشاءاللہ. اور یہی چیز ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی آئی ماشاءاللہ. وہ بہت زیادہ دیانت دار، بہت زیادہ خیرات اور بہت زیادہ ماشاءاللہ دوسروں کا خیال کرنے والی تھی. اب دیکھیے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح پہلے ہوتا ہے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اب یہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لقب ہے، یہ ایک صحابی کا ہمارے، کیونکہ ان کے بھی بیٹے، یہ دونوں کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور جیسے کہ ہم نے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں دیکھا تھا کہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو پہلے شوہر تھے وہ بھی بڑے اولون صحابہ صحابیات میں سے تھے، شروعات کے وقت کے جو ایمان لانے والے. اسی طریقے سے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو شوہر ہے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو پہلے ایک پھپھوزاد بھائی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھو کے بیٹے تھے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ماشاءاللہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو سلسلہ شروع ہوا اسلام قبول کرنے کا صحابہ صحابیات میں، ان میں 11ویں پوزیشن پہ ہے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی اس سے اندازہ لگائیے کہ کتنے زیادہ اولون میں سے، ایک دم شروعات کے صحابہ میں سے ابو بکر صدیق، بلال، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، ان میں سے ہے کس کا شمار ہو رہا ہے؟ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. بڑے جنگجو صحابی، واریر ٹائپ کے، بہت زیادہ اسلام کے لیے خدمت کی. کیسے خدمت کی آپ دیکھیے، اور اس کا اثر کیسے ام المومنین پر ہے، کیسا اثر ام المومنین کا ہمارے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ہے، اور کیسے پھر آگے کے حالات بنتے ہوئے، اس پر انشاءاللہ غور کریں گے. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں، اور ہم نے جو پہلے کے سیرت پر الگ الگ دروس لیے ہیں، بیانات لیے ہیں، اس میں ہم نے دیکھا کہ مکے کے حالات میں ایسا ہوا ہے کہ مدینے کو ہجرت کرنے سے پہلے کہاں پر ہجرت کی تھی؟ ایتھوپیا، یعنی ایبیسینیا جو اس وقت کا تھا، آج کے وقت کا جو ایتھوپیا ہے، وہاں پر چند صحابہ صحابیات نے ہجرت کی تھی. پہلی جو ہجرت کی ہے صحابہ صحابیات میں، ان میں سے 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں. پہلا جو قافلہ نکلا ہجرت کا، ان 12 مرد اور 4 عورتوں میں ماشاءاللہ ابو سلمہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. دوسرا جو قافلہ نکلا ہجرت کے لیے، اس میں 83 مرد تھے، 83 صحابہ تھے، اور 19 عورتیں تھیں، یعنی 19 صحابیات تھے. ان میں سے ہماری سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری ام المومنین ہے. تو یہ جو ہجرت کے لیے جا رہے ہیں، جیسے کہ میں نے پچھلے بیانات میں بھی بتایا تھا، ہجرت کوئی ویکیشن نہیں ہے، بس ایک دل میں آیا کر دیا نہیں. ہجرت کا مطلب ہے آپ اپنے جان کی اوپر کھیل کر، آپ اپنے گھر کو، عزت کو، ہر چیز کو چھوڑ کر ایک الگ مقام پر جا رہے ہیں. یعنی یہ ایک آزمائش پر آزمائش ہے. اب جب اسلام قبول کر لیا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس بات پر بھی غور کیجئے، امیر ترین گھرانے سے ہے دونوں کے دونوں، حد سے زیادہ خوشحال زندگی بتا رہے ہیں. یہاں تک کہ جب قرآن نازل ہوئی، اسلام قبول کر لیا، کیونکہ ان کو آخرت کی زندگی خوشی سے بتانی ہے. اب جب مصیبت کے پہاڑ ٹوٹنے شروع ہو گئے، ہجرت کی ایبیسینیا کو، آج کے وقت کے ایتھوپیا کو، پھر وہ افواہ اڑی کہ مکے میں حالات اچھے ہو گئے، واپس پلٹ کر آئے، دیکھا کہ اور بد سے بدتر ہو چکے ہیں حالات. اب یہاں کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں یہاں پر ایک بریکنگ پوائنٹ ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا. ہجرت کی، واپس آ گئے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا کہ مدینے کو ہجرت کرو. تو کہا جاتا ہے یہ پہلا گھرانہ ہے
جس نے ہجرت کی مدینے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر. لیکن اس میں ٹریجڈی جس کو ہم کہتے ہیں, حادثہ اس کو آپ کہہ لیں گے, یہ ایک بہت بڑی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک بڑا اہم موڑ کیا ہے. دیکھیں یہاں پر جب ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیوں کو لے کر ہجرت کرنے کے لیے روانہ ہوئے, ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے, ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے, یعنی مائکہ سسرال ہو گیا. دیکھیے اب یہ دونوں, یعنی ددیال اور ننیال دونوں بھی آ گئے اور اونٹ کو پکڑ لیا کہ کہیں نہیں جاؤ گے. اب کیوں ہو رہا ہے یہ؟ کیونکہ ان کو لگا کہ یہ تو مذاق ہو رہا ہے. ٹھیک ہے اسلام قبول کر لیا, اچھا ہے, لیکن اس کا کیا مطلب ہوا؟ کوئی ٹھکانہ ہی نہیں رہا انسان کا. کیا ہم کوئی ایسے انسان ہے کہ کوئی ایک جگہ ٹک ہی نہیں سکتے؟ کبھی ابیسینیا چلے گئے, اب کہہ رہے تمہارے نبی کے مدینے کو چلے جاؤ, نعوذ باللہ. یہ کیا طریقہ ہوا؟ ہم کو ایک ویل سیٹلڈ لائف چاہیے یہاں پر, ہم سکون سے رہیں گے, ہم ہیں تمہارا خیال کرنے والے. تو ہجرت سے رکاوٹ خود کے گھر والے بنے. کس کے لیے؟ کسی لیے بنے؟ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ, دونوں کے لیے, میاں بیوی دونوں کے لیے بن گئے. تو اب ایسا واقعہ پیش آیا کہ یہاں پر اتنی زیادہ بحث و تکرار, لڑائی یہاں تک ہو گئی کہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے آئے, ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے آئے اور کہنے لگے ہم ہماری بیٹی اب تمہارے ساتھ نہیں چھوڑیں گے. بہت ظلم سے لیا. سوچئے ایک امیر ترین باپ کی بیٹی ہے, پورا سپورٹ کر رہے ہیں شروعات کے دور میں اسلام کی, لیکن اب جب ہجرت کا حکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا, نہیں ہماری بیٹی کو تو ہم نہیں بھیجیں گے, بہت تکلیف آج تک بہت سہلی اسلام کے لیے, نعوذ باللہ. تو بیٹی کو لے کر جانے کے لیے تیاری ہو رہی تھی. کون؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے. ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے آئے کہنے لگے یہ اولاد جو ہے دونوں کی, یہ تو ہمارا خون ہے, ہمارے آنے والی نسل ہے, تو لہٰذا بچے تو ہمارے پاس رہیں گے. تو دیکھیے آپ, ایک ہے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اب اللہ کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ ہجرت کرو, اکیلے ہجرت کو نکل گئے. سبحان اللہ. حالانکہ خود کی بیوی اور بچے خود ساتھ ہجرت کرنا چاہتے ہیں, لیکن گھر والے ایسا روڑا بن گئے کہ اب ان کو کوئی اور آپشن نہیں بچا, کچھ اور چارہ نہیں تھا کہ وہ اکیلے ہجرت کے لیے نکل گئے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ہو گئی, دونوں کی اولاد بیٹے اور بیٹیوں کو یعنی ددیال کی طرف یعنی ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے لے کر چلے گئے. اب یہ ایک بہت بڑا دیکھیے ایک واقعہ پیش آ گیا ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں. چاہ رہی تھی کہ ساتھ میں ہجرت کریں پورے اور چلے جائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, وہاں پر انشاءاللہ ہم اسلام پر عمل کریں گے, جو نبی نے کہا سمعنا و اطعنا کریں گے. لیکن ایک گھر والوں کی لرزش کی وجہ سے, ایک گھر والوں کی رکاوٹ کی وجہ سے 3 حصوں میں ایک خاندان کو بانٹ دیا گیا. احادیث میں آتا ہے, روایتوں میں آتا ہے کہ جب کبھی یہ واقعہ, جیسا ہی یہ واقعہ پیش آیا کہ اپنی اولاد سے جدا کر دیا گیا, شوہر سے جدا کر دیا گیا, بار بار روزانہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جگہ پر آتی جہاں سے مدینے کو نکلنے والے تھے, اور وہاں پر بیٹھ کر بہت زیادہ رونے لگتی کہ میں تو اتنی اچھی ہجرت کرنے والی تھی, میری اولاد سے مجھ کو چھین لیا, شوہر مجھ سے دور ہو گئے, میں تو ہجرت کرنا چاہ رہی تھی ان کے ساتھ. تو روزانہ اس مقام پر آ کر رونے لگی, یہاں تک کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے کے چند لوگوں نے دیکھا کہ اتنا رو رہی ہیں, ان کو بہت زیادہ ان پر رحم آیا, اور جا کر گھر والوں کو 2 ڈانٹ لگائی, چند باتیں بتائیں, 2 باتیں بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے, دیکھو کتنی پیاری تمہاری بیٹی, اللہ رسول کی اطاعت کرنے والی بیٹی, اس کو تم روڑا بن رہے ہو. تو یہاں تک کہ ان کو توفیق مل گئی, بچوں کو حوالے کر دیا, لیکن شرط کیا رکھی, ٹھیک ہے تم ہجرت کرنا چاہتی ہو اب جا کر لو. اب آج کا بھی زمانہ نہیں ہے کہ بس ایئر ٹکٹ بک کر لی اور چلے گئے کسی جگہ پر, پلین سے چلے گئے, آپ ٹرین سے چلے گئے, اب کے پاس اتنے سارے آج وسائل ہیں. لیکن ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب اکیلی اتنے بڑے سفر, 400-500 کلومیٹر کا سفر کیسے طے کرے گی, وہ بھی اکیلی عورت, چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر. بیچ میں چور ڈاکو آ جائیں یا پھر جنگلی جانور وغیرہ آ جائیں, بچھو سانپ وغیرہ آ جائیں, بچوں کو ڈس لے, مجھے کچھ ہو جائے, اس کی کوئی فکر نہ کی. اللہ نے ہجرت کا موقع دیا, بس اللہ پر توکل کر کے ہجرت کے لیے روانہ ہونے نکل گئی ماشاءاللہ. یہاں تک کہ اللہ نے ذریعہ بنایا, عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ابھی ایمان قبول نہیں کیے تھے ان کو رحم آیا, اور وہ ماشاءاللہ ساتھ دیے, یہاں تک کہ پوری عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ ان کو مدینہ تک چھوڑا ماشاءاللہ. یہاں تک کی سیرت سے ہم کو کیا سمجھ میں آیا کہ اگر آپ کو کوئی رکاوٹ آپ کی زندگی میں اسلام پر عمل کرنے کے لیے بنتی ہے تو آپ کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے.
مسئلوں کو سمجھنا چاہیے. مصلحت کو سمجھنا تو ہے, ہم مصلحت کو سمجھنے کے چکر میں اسلام کو بھول جا رہے ہیں. جتنی آپ کی استطاعت ہے آپ کو کوشش کرنا ہے کچھ بھی کر کے میں اسلام پر عمل کروں. آج کے ہمارے حجاب کو لے لیجئے, تھوڑی ہم کو تو میں اگر ہمارے سسرال والوں سے ہو جائے, اسکول یا کالج میں ہو جائے, جاب پلیس پر ہو جائے, تو ہمارا برقع تک چلے جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ بھائی اب رکاوٹ بنیں گی تو کھانے پینے کا کیسا ہوگا. یہاں پر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی ہیں اب, کیونکہ اب مکے کے حالات, وہاں پر شریعت تو ہے نہیں, کوئی بولنے والا ہے ہی نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے, چند صحابہ چلے گئے, لیکن اب ان کو جانا ہے گھرانے کے طور پر, تو کوئی ذریعہ ہی نہیں مل رہا تھا, بس رو رہی ہیں, اللہ کو پکار رہی ہیں. تو اللہ نے دلوں میں توفیق ڈالی گھر والوں کے, لیکن شرط کیا رکھی؟ جانا ہے چلے جاؤ. دیکھیے کہاں گئی ہے ماں باپ کی محبت. ہم کہتے ہیں ماں باپ اتنا چاہتے ہیں اپنی اولاد کو, چاہتے ہیں, دنیاوی اعتبار سے چاہت ہو رہی ہے, دین کے لیے یہاں پر مدد نہیں کی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. جانا ہے چلے جاؤ. اب چلی گئی ماشاءاللہ, پہنچ گئی جگہ پر ماشاءاللہ, اپنے شوہر سے ملی, ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اور ہم سب جانتے ہیں مکے کی شروعات کے دور میں ہی دو اہم جنگیں ہوئی, جنگ بدر اور جنگ احد. ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بھی جنگوں میں ماشاءاللہ انہوں نے شرکت کی. جنگ احد میں اس قدر زیادہ زخمی ہوئے کہ یہاں تک کہ وفات کے قریب چلے گئے, اس دنیا سے رخصت آنے کے دور کے قریب چلے گئے. لیکن اس کے بعد بھی ایک چھوٹی جنگ ہوئی ہے, احد کی جنگ کے بعد. اس میں پھر جیسے ہم کو عام طور پر بتاتے ہیں ڈاکیومنٹریز وغیرہ میں, یا بریو سٹوریز ہم کو سپاہیوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اتنے زیادہ زخمی حالت میں رہ کے بھی سپاہی اپنی زمین کے لیے, اپنے ملک کے لیے وہ پھر سے گیا, اتنا زخمی ہوتے ہوئے وہ گیا اور ملک کے لیے لڑا. ہم اتنا زیادہ متاثر ہوتے ہیں ان چیزوں سے کہ دیکھو واقع اپنی جان کی پرواہ نہیں کی لیکن ملک کی پرواہ کی ہے. یہاں پر سوچئے, جان کی پرواہ نہیں کی, اللہ کی پرواہ کی. ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک چھوٹی جنگ تھی لیکن ضروری تھی وہ, کیونکہ احد میں نقصان ہوا مسلمانوں کو, تو یہ ایک ریٹیلیٹری جو جنگ ہوتی ہے یہ ضروری تھی مسلمانوں کے لیے. تو اس میں چلے گئے, یہاں تک کہ اس قدر زیادہ زخمی ہو گئے کہ چند دن میں ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا. اب آپ یہاں پر دیکھیے, جیسے کہ پچھلے بیانات میں نے بتایا تھا, ایک ہے گنہگار شوہر ہے تو تکلیف ہوتی ہے, یہاں پر اتنی زیادہ قربانیاں دینے والا شوہر ہے, اتنا زیادہ عزت والا, اسلام کی دفاع کرنے والا شوہر ہے. اب وہ شوہر اس دنیا سے رخصت کی تیاری کر رہا ہے, آخری لمحات اپنے گن رہا ہے. ایسے وقت پر اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اب پھپھوزاد بھائی بھی ہیں اور اتنے قریب, سوچئے 11ویں شخصیت جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کلمہ پڑھا ہے, یہ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور دعائیں کیے, بہت دعائیں دیے الحمدللہ. پھر ایک وقت گزرا, جیسے کہتے ہیں کہ جو وقت طے ہے موت کا وہ تو آ کر رہتا ہے. اب جب ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا, یہاں پر ہر مسلمان گھر کے لیے, آپ کے لیے اور میرے لیے جو سیکھ ملتی ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے ہمارے خاندان میں, جو ہم جملے ادا کرتے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون. بے شک قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 155, 156, 157 آپ پڑھیے. انا للہ آتا ہے آیت نمبر 156 میں. اللہ نے ہم کو کیا سکھایا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون, مطلب اللہ کے پاس سے آئے ہیں, ہم کو اللہ کے پاس واپس جانا ہے. یعنی ہماری خود کی کوئی چیز ہے نہیں, تو ہم کو اس پر اتنا زیادہ واویلا مچا کر, پریشان ہو کر, زندگی سے نا امید ہو کر, ہر چیز اب گیو اپ کر کے نہیں چھوڑنا ہے. تو یہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہم کو ملتا ہے, ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر, ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے. اب جب صحیح مسلم پڑھتے ہیں, صحیح مسلم جلد نمبر 2 حدیث نمبر 2126 سے حدیث نمبر 2134, والیوم نمبر 2 حدیث نمبر 2126 سے حدیث نمبر 2134. ان احادیث میں ماشاءاللہ کتنی ساری تعلیمات, اگر آپ کے گھر میں میت ہو تو کیا ہم کو کرنا ہے, اس میں آپ کو ملتی ہیں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے ذریعے. سبحان اللہ, اتنا زیادہ شوہر سے محبت کرنے والی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب میرے شوہر کا انتقال ہوا تو میں نے اپنے آپ کو تیار کیا کہ میں خوب روں گی اپنے شوہر کے لیے, اور ایک مدینے کی دور دراز اسی عورت کو بھی بلوا لیا گیا تھا تاکہ وہ مجھے مدد کرے کہ میں میرے شوہر کے غم کو مناؤں. اور آپ کو تعجب ہوگا, آج بھی ہندوستان میں
اگرچہ کہ بہت زیادہ پاپولر نہیں ہے، دوسرے کنٹریز میں بھی شاید ہوگا، لیکن ہمارے یہاں بھی ہندوستان میں خاص طور پر راجستھان وغیرہ کے ایریاز میں وہاں پر رودالی کا ایک کانسیپٹ ہے، یعنی دور دراز مقامات سے یا چند ایسی عورتوں کو بلاتے ہیں، پروفیشنل عورتوں کو بلاتے ہیں جو واویلا مچا کر میتوں پر روتی ہیں، تاکہ جس کو رونا نہ آئے وہ بھی رو دے، تاکہ ایک ماحول بنے کہ دیکھو ہم بڑے غم میں ہیں، اتنی بڑی شخصیت تھی اور اب چلے گئے اس دنیا سے۔ تو بلوایا جاتا ہے ان کو رودالی نام سے، یعنی رلاتی ہیں سب کو۔ تو یعنی یہ چیز ایک زمانے سے چلتی آ رہی تھی، یہاں تک کہ مدینے میں بھی یہ تھا کہ کسی کو بلایا جاتا تھا تاکہ تم کو رونے میں مدد ہو اور تم خوب سارا اپنا شوہر کے لیے پیار کا اظہار کرو۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، جب میں نے اپنے آپ کو تیار کیا، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اور میں نے ایک عورت کو بھی بلوا لیا کیونکہ اس وقت کا ایک رواج تھا، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اب دیکھیے مبارک گھرانہ ہے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو کہا کہ جس گھر سے اللہ نے شیطان کو بھگا دیا، یعنی یہ دو یعنی میاں بیوی بچے اتنے پیارے گھر کے ماحول میں جہاں پر شیطان کی انٹری ہی نہیں ہے، دور ہے شیطان اس سے، تو اب واپس شیطان کو واپس اس گھر میں نہیں بلاؤ۔ ایک نصیحت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن ہو کیا رہا ہے یہاں پہ؟ غم میں ہے، صدمے میں ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو سنا، ہماری بھی یہی کوشش ہونی چاہیے، سمعنا و اطعنا، سنا ہم نے، ہم اطاعت کریں گے۔ جیسے ہی مجھے پتا چلا، میں نے واویلا نہیں مچایا، میں نے نہیں رویا۔ تو شوہر، اتنے پیارے شوہر کی وفات پر واویلا مچا کر دہاڑے مار کے میں نے نہیں رویا، سبحان اللہ۔ دیکھیے ہو سکتا ہے بات عام لگے، ہاں بھائی ام المومنین اتنے بڑے درجے کی خاتون ہیں، لیکن غم ایک ایسی چیز ہے، اچھے سے اچھا انسان، جیسے کہ تقریر کی شروعات میں نے بتایا، اصل انسان کی پہچان ہوتی ہے غم کے موقع پر۔ یہی بات کو اور واضح ہم کر سکتے ہیں، صحیح بخاری مسلم میں جو احادیث موجود ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبرستان سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک عورت بیٹھ کر دہاڑے مار کر رو رہی ہے کسی خبر کے پاس یا تھوڑا دور پر رو رہی ہے، اور پوچھا کہ کیا ہوا ہے، اور کہا کہ تم ہمت رکھو۔ کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ دو باتیں بتائی، اللہ سے ڈرو اور صبر کرو۔ اب سوچیے جو آلریڈی غم میں ہے اس کو ہم اللہ سے ڈرنے کی، آج کے دور میں اگر ہم جا کر کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ میں غم میں ہوں یا اللہ سے ڈرنے کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ یعنی اصل اسلام کیا ہے؟ جب آپ ایسے غم میں ہیں تو پہلے اللہ سے ڈراؤ کہ دیکھو کوئی ایسی چیز نہ کرو جو اللہ تم سے ناراض نہ ہو جائے، تو اللہ سے ڈرو اور صبر کرو۔ دو چیزیں کہی، تو اس عورت نے کیا کہا، صحابیہ نے کیا کہا، تم کیا جانتے ہو مجھ پر کیا گزری؟ حدیث کے الفاظ ہیں، تم کیا جانتے ہو مجھ پر کیا گزری؟ بعد میں جب صحابیہ کو پتا چلا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، دوڑتی ہوئی گئی اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں غم میں اس قدر مبتلا تھی کہ میں نہیں پہچانی کہ وہ آپ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمتانہ تعلیم دی، بڑی حکمت والی تعلیم دی، کہا کہ صبر اصل وہ ہے جو صدمے کی شروع کی گھڑیوں میں ہوتا ہے، بعد میں کوئی بھی انسان صبر کرتا ہے، کسی کے انتقال کے 4 دن گزر جائیں، 10 دن گزر جائیں، کوئی بھی صبر کر لے گا۔ اصل ہے امتحان آپ کا، مصیبت آتے ہی جو آپ کرتے ہیں وہ اصل امتحان ہے۔ اب واپس آ جائیے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر، صبر کیا ماشاءاللہ، اور یہی ہے وہ واقعہ جہاں پر اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اگر ہمارے گھروں میں یا کسی کے گھروں میں میت ہو جائے تو کیا الفاظ ادا کرنا ہے وہ بتا دیا۔ یہ نہیں کہنا بڑے اچھے تھے، کتنے پیارے تھے، ایسے کریں گے تو فرشتے اس کو ماریں گے کہ کیا تو واقعہ ویسا تھا اگر وہ گنہگار ہے تو۔ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظریں، دیدے جو ہوتے ہیں وہ کھڑے کے کھڑے رہ گئے موت کے وقت، موت آ جانے کے بعد، یعنی کہ وہ بالکل سیدھے اوپر دیکھ رہے تھے۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں کو بند کیا اور کہا کہ یہ جو آنکھیں دیدے کھڑے کے کھڑے ہوتے ہیں موت کے وقت، یہ اسی لیے ہوتا ہے کیونکہ میت اپنی روح کو جاتے ہوئے دیکھتی ہے، تو اسی لیے آنکھوں کو بند کرنے کے لیے کہا۔ یہ ایک سنت ماشاءاللہ معلوم ہو گئی ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کی وجہ سے ماشاءاللہ۔ اسی طریقے سے عورتیں زور زور سے واویلا مچا کر رو رہی تھی گھر میں، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور کہا کہ یہ الگ الگ حدیث میں آتا ہے کہ جو واویلا منا کر روتے ہیں، اگر مرنے والے نے نصیحت نہیں کی پہلے کے پہلے کہ میری موت پر واویلا مچا کر مت رو، تو پھر اگر اس نے نصیحت نہیں کی تو اس شخص کو، میت کو عذاب دیا جائے گا کہ لوگ اس کا واویلا منا کر رو رہے تھے۔ اگر آپ نے بتا دیا کہ ٹھیک ہے دیکھو اگر ہم نے آج
آپ نے اور میں نے نصیحت کر دی اپنے گھروں میں کہ دیکھو میرے مرنے کے بعد واویلا زور زور سے دہاڑے مار کے نہیں رونا ہے. رونا آ رہا ہے, آنسو آ رہا ہے, الگ بات ہے. ایک ہے ویلنگ جس کو کہتے ہیں, دہاڑے مار کے جو روتے ہیں, ماتم کی طرح کر لیتے ہیں. تو یہ اسلام میں جائز بالکل نہیں ہے, یہ حرام ہے. اگر آپ یہ نہیں بتاتے آپ کے گھر والوں کو اور یہ حرکت گھر والے کر دیتے ہیں تو آپ کو پھر عذاب ہوگا مرنے کے بعد, اللہ نہ کرے. تو ہم کو بتا دینا چاہیے ماشاءاللہ. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گئے اپنے پھوپھزاد بھائی ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور کہا, اے اللہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر کو نور سے بھر دیجیے. یعنی اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ دعا کیا کرنی چاہیے کسی کے مرنے کے بعد؟ اے اللہ اس شخص کی مغفرت کریے, اس کے گناہوں کو معاف کریے, خبر کو کشیدہ بنائیے, یعنی اسپیشیس بنا دیجیے, بہت زیادہ بڑی بنا دیجیے ماشاءاللہ, اور اس کو نور سے بھر دیجیے. تو یہ چند دعائیں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. اور پھر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور کہا کہ آپ کیا دعا کیجئے, انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی یہ تو دعا سب کو ہی کرنا ہے, لیکن سکھائی ماشاءاللہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, کیونکہ وہ بیوی ہے, اتنی چہی تھی, شوہر کا انتقال ہو گیا ہے. اور بھی کیا دعا سکھائی, یہ ہمارے بڑے کام آنے والی چیز ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون. تو ہم کو بھی یہ پڑھنا چاہیے. پھر کیا سکھایا, اللہم اجرنی مصیبت واخلف لی خیرا منہا. اور اے اللہ, بے شک اللہ آپ کے پاس آئے ہیں, آپ کے پاس ہم کو جانا ہے, لیکن ایک انسانی تقاضا ہے, انسان کی فکر ہے, انسان کی ایموشنس ہے. یہاں تو ایک شوہر ہے, وہ بھی ایسا شوہر جس نے اسلام کی خدمت کی ہے. اور ہمارے یہاں بھی آپ غور کیجیے, اگر ہمارے ماں باپ گنہگار ہے, کوئی اور گنہگار ہے, تو ہم اتنا پریشان ہو جاتے ہیں. یہاں پر ہے ایک نیک شوہر اسلام کے لیے جس کا انتقال ہو چکا ہے. تو کیا دعا سکھائی, اے اللہ مجھے اس کا اجر دیجئے جو مصیبت کو میں سہ رہی ہوں, اور اس کا بہترین بدلہ مجھے دیجئے. سبحان اللہ. تو ایک تو عام اعتبار سے بھی ہم کوئی دعا پڑھنی چاہیے, اگر ہمارا کوئی نقصان ہو جائے, جان مال عزت کسی بھی چیز کا نقصان ہو جائے, یہ دعائیں ہم کو پڑھنا چاہیے ماشاءاللہ. لیکن ساتھ میں غور کیجئے, ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے, ان کے لیے الٹیمیٹ تھا ان کا ہسبینڈ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیونکہ اتنی بڑی قربانیاں ہیں ان کی ماشاءاللہ دین کے لیے. تب وہ سوچنے لگی, حدیث کے الفاظ ہیں کہ میں سوچتی رہی, بے شک نبی نے دعا سکھائی تو میں تو پڑھ ہی رہی ہوں وہ دعا, لیکن میں نے سوچا کہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر میرے لیے کون ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. وہ پہلا گھرانہ جس نے اسلام کے لیے ہجرت کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی بار ملے مدینے میں, یہ وہ گھرانہ ہے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو پھر ابو سلمہ سے بہتر میرے لیے کون ہو سکتا ہے. خود ہی حدیث میں فرماتی ہیں کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے میرے لیے رشتے کی پیشکش آئی, اور جب میرا نکاح ہوا تب میں سمجھ گئی کہ میری دعا قبول ہو گئی. سبحان اللہ. کہ میرا نکاح ہو رہا ہے اب رحمت للعالمین کے ساتھ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام امہات المومنین میں سب سے زیادہ عمر والی ام المومنین تھی ماشاء اللہ. اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح کی پیشکش سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پروپوزل بھیجا تھا, لیکن ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا تھا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا تھا, اس کا بھی انکار کر دیا تھا. اب آپ سوچیے امپورٹنس کیا ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, اتنی اہم صحابیہ ہیں ماشاءاللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ آیا, سبحان اللہ. تو کہا کہ میری 3 شرطیں ہیں. سوچیے آپ, اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا کہا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, میری 3 شرطیں یا میرے 3 ایک کنڈیشنز, اس کو آپ سمجھ لیجئے, 3 ایک باتیں ہیں جو میں آپ سے کرنا ضروری سمجھتی ہوں. وہ کیا ہے؟ پہلی چیز, میری بہت زیادہ عمر ہو چکی ہے, ایک چیز ظاہر کی کہ میں بہت زیادہ عمر والی ہوں. دوسری, میری اولاد ہے. تیسرا, میں بہت زیادہ غیرت والی ہوں. دوسرے روایتوں میں آتا ہے میں بڑی غصہ ہو جاتی ہوں بہت جلدی. تو سبحان اللہ. دیکھیے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, ہماری برائیاں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر کوئی برائی نہیں ہے, ہم کو دوسروں کی برائیاں ٹوٹلنی ہوتی ہیں. یہاں پر امانت داری سے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی 3 باتیں ظاہر کر دی, تاکہ اب جب رسول کی بیوی بن جائے کہیں ان کی نیکیاں نہ برباد ہو جائیں. عمر ہو چکی, اولاد ہے, یعنی اولاد سے, میری اولاد سے آپ کو کوئی مصیبت نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ ان کے بھی پالنا کرنا ہے مجھے. تیسرا, میں ذرا غصے والی ہوں, غیرت والی ہوں, تو کہیں میری غیرت یا اگر میرے چند الفاظ کی وجہ سے اگر آپ ناراض ہو جائے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو کہیں میرے اعمال نہ برباد ہو جائیں. سبحان اللہ. تقویٰ کا معیار دیکھیے. سبحان اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے امانت داری سے ظاہر کر دیا یہ 3 باتیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
رحمت للعالمین ہے, رسول ہے, نبی ہے. کتنا پیارا جواب دیا دیکھیے. آپ نے کہا کہ آپ کی عمر زیادہ ہو چکی ہے, بے شک میری بھی عمر زیادہ ہو چکی ہے, وہ تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے, یعنی اس کا کوئی حرج نہیں ہے اس میں. بچے ہیں, میں تو چاہتا ہوں کہ میں آپ کی اولاد کا خیال رکھوں, اسی لیے تو میں اصل نکاح کرنا چاہتا ہوں. تیسرا, غیرت مند ہے, اب بہت زیادہ آپ شاید ایسے مزاج کے ہیں کہ بہت زیادہ اگر آپ کو غصہ آ جاتا ہے, اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ آپ کے غصے کو ٹھنڈا کر دے. دعا کی, اب رسول کی دعا ہے. تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے بعد کوئی ایسا عمل ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کیا جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائے. سبحان اللہ. تو رسول کی دعا ہے, اور اب امانت داری سے انہوں نے ظاہر کر دیا, سبحان اللہ, اور ماشاءاللہ نکاح ہو گیا. اب اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا ہے. اب آپ دیکھیں گے امہات المومنین میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تقریباً 2210 احادیث کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کی تھی, ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 378 احادیث کی روایت کی, 378 احادیث الگ الگ مسائل پر ہے. سبحان اللہ. ایک واقعہ قابل غور یہ بھی ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو صفت تھی وہ پڑھی لکھی خاتون تھی. جیسے کہ میں نے پچھلے دروس میں ہی بتایا کہ پڑھنا لکھنا دونوں چیزیں آنا اس وقت مکے کی زندگی میں, مدنی زندگی میں بہت ریئر تھا, بہت کم تھا. اس میں وہ رائٹر تھی ماشاءاللہ, الگ الگ کتابیں اس وقت, الگ الگ ڈباچے, ہر چیز لکھتی تھی ماشاءاللہ, جو بھی ان کو آتا تھا ماشاءاللہ, جو ہنر اللہ نے دیا تھا, لینگویج کی مہارت تھی, عربی زبان کی ماشاءاللہ. اور بتایا جاتا ہے کہ کئی مسئلوں پر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی بار شریعت کے مسائل پر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر بات کرتے. ایک مرتبہ کا واقعہ جو قابل غور یہ بھی ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مشورہ جو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا. کب تھا یہ؟ صلح حدیبیہ کے وقت. صلح حدیبیہ ہوا, صحابہ صحابیات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک کشمکش میں ہیں کہ کتنی بڑی ایک صلح حدیبیہ کی ٹریٹی سائن ہوئی ہے. اب سب بہت زیادہ ڈسٹرب تھے. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اپنے اپنے جانور کو ذبح کرو اور اپنے بال مڑواؤ. تب صحابہ صحابیات دیکھیے, اس وقت ایک کشمکش کا ماحول ہے, تھوڑا سا حکم کو فوری نہیں اپنایا. تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیوں نہ آپ خود جا کر قربانی دے دیجیے اور اپنے بال کو منڈوائیے, تو سب انشاءاللہ شاید فالو کر لیں گے. تو جیسے ہی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا, تمام صحابہ صحابیات نے وہ عمل کیا. سبحان اللہ. یعنی اچھا مشورہ دینا خود ایک نیک خاتون کی قرآن حدیث کے دائرے میں ماشاءاللہ بڑی اہمیت ہے. سبحان اللہ. اب اس کے علاوہ آپ دیکھیے, اتنی سیرت جو ہم نے اب تک دیکھی ہے, اس سے سمجھ کے آیا ہم کو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صبر ہے, ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت ہے, ایڈمنسی جس کو آپ کہتے ہیں. ڈٹ گئی, کچھ بھی ہو مجھے ہجرت کرنا ہے, کچھ بھی ہو شوہر کا ساتھ دینا ہے, کچھ بھی ہو اسلام کا ساتھ دینا ہے. اب پھر علم میں بھی وہ پیچھے نہیں ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کنسلٹ کر رہے ہیں, الگ الگ امہات المومنین ہیں, صحابہ صحابیات ہیں, وہ آ کر بات کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اور ہم عورتوں کے لیے خاص طور پر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک سوال جو ہو سکتا ہے آج ہم کو بھی آئے اور قیامت تک آنے والی کوئی بھی مسلمان یا غیر مسلمان لڑکی کو آئے, اس کا جواب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو سوال کیا وہ جواب ہم کو اللہ نے قرآن میں دیا ہے. کیا ہے دیکھیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرے میں بیٹھی تھی, اور جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں امہات المومنین کے جو الگ الگ کمرے یا چھوٹے چھوٹے حجرے تھے, اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول ہوتا روز کا کہ عصر کی نماز کے بعد پہلے حجرے کو جب جاتے, ایک ایک حجرے کو جا کر آخری حجرے میں پھر وہاں پر وہ آرام کرتے تھے. سبحان اللہ. تو یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سلسلہ شروع ہوتا اور آخر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر ہوتا, اور یہ عمر میں سب سے زیادہ ام المومنین ہماری ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک مرتبہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایسا کیوں ہے کہ قرآن میں ہم دیکھتے ہیں کہ کئی بار مردوں کا ذکر آیا ہے, ہم عورتوں کا ذکر مردوں کی جیسا کیوں نہیں آیا, یا ایسے کیا ہے, کیا اللہ ہم سے ناراض ہے اس قدر؟ ایسے آج کے فیمنزم کے کانسیپٹ پر نہیں پوچھا ہے. جو صحیح طریقہ اسلام کی نالج لینے کا یا کوئی چیز کو سمجھنے کا ہے, اس میں بڑے ہی پیارے انداز سے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مردوں کا تو کافی ذکر ہے قرآن میں, عورتوں کا ذکر مردوں کی طرح کیوں نہیں ہے؟ اگرچہ اسلام میں مرد اور عورت اللہ کے پاس ایکول ہے. سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 13, اصل اللہ کے پاس تقویٰ ہے, تقوی کی بنیاد پر جنت جہنم طے ہوتے ہیں.
نیکیوں کی بنیاد پر. یہ نہیں کہ مرد ہے تو اس کو جنت بڑی ملے گی, عورت ہے تو کم, ایسے نہیں ہے. یہ تو ہم جانتے ہی ہیں, لیکن مردوں کا ذکر زیادہ ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جواب نہیں دیا, کچھ وقت رکے, اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا, میں اپنے بال کو کنگھی کر رہی تھی اپنے حجرے میں نے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مسجد نبوی, کیونکہ حجرے بالکل قریب تھے مسجد نبوی سے, آواز سنی ممبر پر, اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ زور سے بول رہے تھے. میں بھاگی, اپنے کنگھی کو چھوڑی اور کھڑکی کی طرف گئی یا کمرے کی اینڈ کی طرف گئی, اور میرے کان لگا کر سنا اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لوگوں اللہ نے مجھ پر یہ آیت نازل کی ہے, سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 35, سورہ نمبر 33 آیت نمبر 35. اور یہ پورا واقعہ شان نزول کا آپ کو سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 کے تفسیر میں مل جائے گا. سبحان اللہ. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے, یعنی اتنی ساری آیتیں تو ہے اسلام میں, قرآن میں ہیں کہ مردوں کے کیا حقوق ہے, مرد یہ مرد, کئی ساری باتیں ہیں, لیکن اللہ کی نظر میں مرد اور عورت ایکول ہے. ایک آیت میں اللہ نے بیان کر دیا. سبحان اللہ. اللہ نے کہا ان المسلمین والمسلمات, بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں, والمؤمنین والمؤمنات, مومن مرد اور مومن عورتیں, والقانتین والقانتات, فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں. الگ الگ اللہ نے 10 قسم کے مرد اور عورتوں کا ذکر کیا ہے, اور اللہ نے کہا اللہ نے ان سب کے لیے جنت اور مغفرت طے کر دی ہے. سبحان اللہ. تو دیکھیے یہ بھی ایک کریڈٹ ماشاءاللہ ہم کو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملتا ہے کہ یہ سوال کیا تاکہ آج ہم کو ایسے سوال نہ آئیں. اور یہاں پر تو الگ الگ قسم کے شیطان بھی ہمارے معاشرے میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم اور کہیں بیوقوفی والے سوالات نہ کرتے ہیں. تو ماشاءاللہ یہ سیرت سے ہم کو الگ الگ اعتبار سے سیکھنے کو ملتا ہے, جہاں پر ہماری پیاری ام المومنین ام سلمہ, نام میں ہی دیکھیے سلامتی, سلامہ سلامتی سے ہے, امن والی ہماری ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صبر, استقامت, علم کی پہچان اور اپنی موت تک ماشاءاللہ اسلام کی خدمت, یہ باتیں ہم کو ماشاءاللہ سیکھنے کو ملتی ہے. میں اپنی تقریر کو قرآن کی ان آیات سے مکمل کرنا چاہتی ہوں جس سے میں نے شروع کی. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 155 سے آیت نمبر 157, جہاں پر اللہ نے فرمایا, اب آپ دیکھیے اس کو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے آپ جوڑیے اور پھر اپنے اوپر بھی اس کو اپلائی کریے. اللہ کیا فرماتے ہیں, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, تم کو میں آزماؤں گا. خوف کے ساتھ, خوف نہیں تھا مکے کی زندگی میں, غم, خوف, جان مال کا ڈر, والجوعی, بھوک کے ساتھ, بھوک کی حالت میں, امیر ترین خاندان سے لیکن بھوک کی حالت میں, مال کا نقصان, جان کا نقصان اور میووں میں نقصان, یعنی اتنی خوشحال زندگی تھی, اسلام قبول کیا لیکن مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ گئے اس کی وجہ سے. پھر اللہ نے کیا فرمایا, وبشر الصابرین, صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے. سبحان اللہ. یہ چیزوں پر جب یہ انسانوں پر مصیبت آتی ہے, اللہ نے کہا وبشر الصابرین, صبر کرنے والوں کے لیے کیا ہے, خوشخبری ہے. کیسے, الذین اذا اصابتہم مصیبہ, ہم میں سے کتنے ہیں جب کوئی مصیبت آتی ہے کہ ارے یہ سب کرتے ہیں, انا للہ کوئی بھی نہیں پڑھتا, یا پڑھ بھی لیتے ہیں تو شاید دل سے نہیں پڑھتے, تو دل سے ہم کو پڑھنا ہے. بے شک اگر کچھ چوری ہو جاتا ہے آپ کے پاس کا, کوئی بڑی مصیبت آ جاتی ہے, کچھ بھی ہو, اللہ نے دیا, واپس چلے کیا, کوئی بات نہیں, ہم صبر کریں گے. جو یہ کرتے ہیں, آیت نمبر 157 اللہ نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جس پر اللہ سلامتی بھیجتے ہیں اور رحم بھیجتے ہیں, اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں. اسی کے ساتھ میں اپنی تقریر کا اختتام کرتی ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.